آ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم حضور سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ امیر طیبہ آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور یہ سلسلہ آج کا جو ہماری ویڈیو کا ہے وہ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ عاجق سے جماعت کی ہماری خواتین بہنیں ہیں، انہوں نے ماہانہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس کی محفل کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت عطا فرمائے، اس میں جو بھی شرکت کرتی ہیں، جو بھی اس کے انتظام میں حصہ لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو شاد و آباد رکھے، دین زندگی کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ سلسلہ آج اسی کی ایک کڑی ہے، کیونکہ اب 3 سے 4 دن کے بعد سالانہ یوم ہے حضرت سید الشہداء وہ آنے والا ہے 15 شوال کو سالانہ یوم ہے، یوم شہادت ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا، اور اسی سلسلے کی قریب میں ان شاء اللہ آج جمع ہوئے اور کچھ بتاتا چلوں کہ سید الشہداء امیر حمزہ آپ کی ولادت حضور علیہ السلام کی ولادت سے 2 سال پہلے ہوئی تھی۔ آپ 2 سال عمر میں، آپ کی عمر 2 سال زیادہ ہے حضور علیہ السلام سے، اور آپ سرکار علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، اور آپ سرکار علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور ایک رشتے سے آپ کی والدہ اور سرکار علیہ السلام کی والدہ حضرت آمنہ وہ دونوں چچا زاد بہنیں یعنی کزن بھی، خالہ زاد بھی لگتے ہیں حضور کے، اور آپ چچا بھی لگتے ہیں حضور کے۔ آپ کی محبت سرکار علیہ السلام کو آپ سے اتنی زیادہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی، اس کی 2-3 مثالیں آپ کو بتا دوں کہ ایک شخص آیا حضور کے بارے میں، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی ولادت ہوئی، اس کا نام کیا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کا نام میرے محبوب ترین شخصیت میرے چچا حضرت حمزہ کے نام ہے۔ سرکار علیہ السلام کی اتنی محبت تھی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے کہ ابو جہل نے دفعہ حضور علیہ السلام کی شان میں توہین کی، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ مٹی پھینک ہوئی آپ پر اور بہت برا بلا کہا۔ یہ بات جب حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کو پتہ چلی تو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ جو ہے وہ شکار سے واپس آ رہے تھے، گھر جانے کے بجائے سیدھے ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر پر کمان مار کے اس کا سر پھاڑ دیا، اور جب ابو جہل نے کہا کہ محمد علیہ السلام تو فرماتے کہ میرا رب اللہ ہے، تو آپ کیا کہتے؟ تو اس وقت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ نے فرمایا تھا کہ میرا بھی رب وہی ہے کہ محمد علیہ السلام کا رب ہے۔ تو اس طرح آپ ایمان لائے تھے، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جب آپ ایمان لانے کے لیے تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، تو اس وقت سرکار علیہ السلام کے ساتھ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ موجود تھے۔ اس وقت بھی آپ نے جب اپنی تلوار کو اٹھانا چاہی تو سرکار علیہ السلام غیب دان نبی علیہ السلام نے آپ کو روک دیا اور کہا کہ وہ اس نیت سے نہیں آ رہے۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم بھی ایمان لائے۔ حضور علیہ السلام کے محبوب ترین شخصیت، محبوب ترین چچا، آپ کو سید الشہداء کا لقب بھی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے ملا۔ جب آقا کریم علیہ السلام کے یہ پتہ چلا غزوہ احد میں کہ میرے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے، تو آپ وہاں پر پہنچے جب، تو آپ نے جب دیکھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ سرکار علیہ السلام نے کیا یہ سید الشہداء یعنی شہداء کے بھی سردار ہیں۔ ایک تو عام شہید ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ یہ زندہ ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، کہو نہ بلکہ انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، کہو کرو کہ جو سید الشہداء یعنی شہیدوں کے بھی سردار ہوں تو ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ بزرگوں نے لکھا، علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ آپ کی قبر منور سے آج تک اگر کوئی سلام کرتا ہے تو آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں، اور کئی ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس میں لوگوں کو جو ہے سرکار حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ سے سلام کے جواب کی آواز بھی آئی ہے۔ اب تک جو بھی سلام کرتا ہے حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ کر آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کو اسد اللہ و اسد الرسول بھی کہا جاتا ہے، یہ لقب بھی آپ کو سرکار علیہ السلام نے عطا فرمایا، اور اس لقب سے آپ کو اتنا پیار تھا کہ غزوہ احد میں لڑتے لڑتے بھی آپ یہی فرماتے تھے کہ انا اسد اللہ و اسد الرسول، کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیر ہوں۔ یہ لقب آپ کو اتنا پسند تھا۔ آپ نے جب غزوہ احد میں لڑائی کی تو شتر مرغ کا پنکھ اپنی ٹوپی پر سجا کر لڑے تھے، 31 کافروں کا آپ نے جہنم حاصل کیا تھا، اور حضرت وحشی جو اس کو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے آپ کو آپ کے پیٹ میں ایک چھوٹا نیزہ ہوتا ہے وہ مارا تھا، اور اس سے آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت وحشی جب ایمان لے آئے تھے تو اس
اس کے صلے میں یعنی اس اپنے اس جرم کی کو معاف کروانے کے لیے، اپنی جرم کی تلافی کے لیے آپ نے اس جنگ میں شرکت کی تھی جس میں جو جھوٹا کذاب تھا، مسلمہ کذاب، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس جنگ میں، جنگ یمامہ میں آپ نے شرکت کی تھی اور اسی نیزے سے مسلمہ بن کذاب کو قتل کیا تھا حضرت وحشی نے۔ تو ہمارے نزدیک الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقام بہت بلند ہے، محبوب ترین شخصیت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین شخصیت بھی ہیں اور چچا بھی ہیں، اور آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہداء احد پر تشریف لاتے تھے، اور حضرت ماں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سیدہ خاتون جنت آپ ہر جمعے کے دن سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، آپ کی قبر کی جو پتھر صحیح کرتی ہیں، یہاں پر آ کے فاتحہ پڑھتی ہیں، نوافل بھی ادا کرتی ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عمل تھا۔ اور ایک اور بات کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جتنے لوگ ہیں، آج جیسے بدھ کا دن ہے تو بدھ کے دن یہاں کی حاضری اہل مدینہ بالخصوص یہاں پر ضرور حاضر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اکثر بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بدھ کے دن یہاں پر اب بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اسی لیے آپ کے مزار سے خوشبو اٹھتی ہے بدھ کے دن، کیونکہ حضور علیہ السلام اب بھی یہاں پر ہر بدھ کو تشریف لاتے ہیں۔ تو آج ہم الحمدللہ رب العالمین اس مقام پر موجود ہے جبل احد کے زیر سایہ، یہ ہم ہمارے بھائی آپ کو دکھائیں گے یہ جبل احد آپ کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبل احد اس سے محبت کرتا ہے، میں جبل احد سے محبت کرتا ہوں۔ یہ پہاڑ 4 پہاڑوں کے متعلق سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اس میں سے ایک جبل احد ہے۔ ہمارے سیدھے آپ کی طرف جبل رما کی پہاڑی ہے جہاں 50 تیر انداز موجود تھے، اور ان میں سے 50 تیر انداز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر حکم کے وہ جب نیچے آئے تو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے اور حضرت عکرمہ آپ نے حملہ کیا تھا، اور وہ ان 50 تیر انداز میں سے 40 شہید ہو گئے تھے، اور اس جنگ کے اندر ٹوٹل 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی تھی، اور اس میں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر جہاں پر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کا مزار شریف ہے، یہاں پر 2 صحابہ اور ہیں، حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آئیے ہم فاتحہ پڑھتے ہیں اور دوسرے سلام کے بھی پڑھتے ہیں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اور میں دعا گو بھی ہوں کہ جن ہماری اسلامی بہنوں نے سالانہ عرس حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا انعقاد کیا ہے، ہماری بہنیں آج ایک سے یہ جماعت کی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، اور ہماری جتنی بہنوں نے اور بھائیوں نے دعاؤں کے لیے ہمیں کہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ ایک اور روایت، ایک اور بزرگوں کا طریقہ سن لیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ دعا کہ جو حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں کی جائے، وہی دعا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف میں کی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم دعا بھی کریں گے اور 2-3 اشعار صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ جان سارا نے بدر احد پر درود، جان سارا نے بدر احد پر درود، حق غیر لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر سدیاں لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان لاکھوں سلام، شان بزم ہدایت لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکم سیدنا رسول اللہ علیہ وسلم، یا رب مصطفیٰ علیہ السلام، متفعل مصطفیٰ علیہ السلام، یا مالک پروردگار، ہماری تیرے پیارے، تیرے نیک اور تیرے پیارے محبوب کے محبوب حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی حاضر بارگاہ کی حاضری ہماری قبول فرما، میرے مولا یہاں پر ہمارا آنا قبول فرما۔
کے محبوب شخصیت حضرت سید صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص فیضان سے، ان کے خاص صدقات سے، ان کے دل کی خیرات سے ہمیں ہمارے گھر والے کو متمتع فرما، ہماری چھوٹیوں کو ان کے دل کی خیرات سے ہمیں ان کے دل کی خیرات میں محبت مصطفیٰ عطا ہو، جس عشق انہوں نے کیا، جیسی محبت انہوں نے کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، اس محبت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما، عشق کی وہ چنگاری ہمیں بھی ہمارے سینوں میں عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں پر شہید موجود ہیں غزوہ احد کے پاک پرچم تمام کے درجات تمام ہمیں نصیب کر، ہماری اولاد کو نصیب کر کے مجھے آج سے جماعت کر، جتنے لوگوں نے اس محفل اور جتنی اسلامی بہنوں نے اس محفل کرنے کا کیا ہے اس کی محفل کا اللہ پاک نے تمام کی کاوش کو پوری کرنا، تمام کو بہتر سے بہتر آل احمد یاسر وقت فسانے عمر غلام مرد یا جلدنا صلی علیہ وسلم تسلیما لبیک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله یا امیر طیبہ سید حمزہ، 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 یا امیر طیبہ سید پہلی یہ میری زندگی کی کہیں کسی دربار سے بہت اچھا کیا، بڑی اچھی بات ہے،